باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین لا سیما بقیت اللہ المنتظر فی العالمین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تاویلہ۔ ناظرین، قرآن اور عظمت قرآن کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ قرآن جو کہ پیغمبر گرامی اسلام کا ایک زندہ معجزہ ہے اور قیامت تک باقی رہنے والی کتاب ہے۔ ایسی کتاب ہے کہ جس کے اعجاز کو اور جس کی فصاحت و بلاغت کو اور معجزہ ہونے کو اہل فن نے اقرار کیا ہے۔ معجزہ کہتے ہی ہیں اس چیز کو جو انسان کو عاجز کر دے۔ معجزہ کا معنی ہی ہے عاجز کرنے والی چیز۔ عجزہ کا معنی لغت میں یعنی کسی کو ناتواں بنانا، عاجزہ یعنی اس کو ناتواں بنا دیا اس کام کو انجام دینے سے۔ تو معجزہ یعنی وہ چیز جو انسان کو عاجز کر دے۔ اچھا، معجزے میں ایک خاصیت یہ بھی ہونا حکمت کے مطابق ہے، وہ یہ کہ جس دور میں جو کام رونق رکھتا ہے، جس کام کی لوگوں کے نظر میں اہمیت پائی جاتی ہے، ہوتا ہے نا ہر زمانے میں کہ ایک چیز عروج پہ ہوتی ہے۔ انسان کے افعال انسانی میں اگر دیکھا جائے تو ہر زمانے میں کوئی نہ کسی چیز کا ایک عروج ہوتا ہے، بول بالا ہوتا ہے۔ تو معجزے میں ایک حکمت یہ بھی چھپی ہے کہ جس کام کو لوگ اہمیت دے رہے ہیں اور اس میں لوگ ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہیں، کمپٹیشن کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو شکست دینے اور ایک دوسرے پر قہر و غلبہ پانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آج کے دور میں ٹیکنالوجی دنیا میں عروج پر ہے۔ ہر ملک، ہر دنیا کا ملک یہ چاہتا ہے کہ میرا جو ملک ترقی کرے، کس طریقے سے کہ میری ٹیکنالوجی ترقی کر جائے، میری سائنس ترقی کر جائے۔ تو اب آج کے دور میں ٹیکنالوجی کا بول بالا ہے۔ اب اگر کوئی شخص آئے ایسی چیز کو ایجاد کرے کہ جو دنیا کے تمام بڑے سے بڑے سائنٹسٹ اور ٹیکنالوجی میں کام کرنے والے ملک وہ سب کے سب مات رہ جائیں، یعنی وہ کہیں کہ یہ چیز تو ہم نہیں بنا سکتے، کہیں یعنی یہ چیز ایسی جو پیش کی گئی ہے یہ ہمارے بس کی نہیں ہے۔ تو اس میں دو فائدہ ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ نے دنیا کے جو ماحول ہے اس کے مطابق چیز کو پیش کیا، اور دنیا کے نظر میں جو ایک سب کا ذہن متوجہ ہے ایک چیز کی طرف، جب وہ آپ کی ترقی کو اور آپ کے کام کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ نہیں بھائی یہ چیز تو عجیب ہے، ابھی تک ہم نہیں پیش کر سکتے تھے۔ اور حقیقت میں یہ اس کی طرف لے جائے گا کہ آپ کی جو حیثیت ہے یا آپ کا جو چیز آپ نے پیش کی ہے اس کی عظمت کو سب مان لیں، سب اس کی
اہمیت کو سمجھیں اور اپنی عاجزی کا اظہار کریں اور آپ کی بزرگی اور بلندی اور آپ کے علم کا اقرار کر لیں۔ تو معجزے میں ایک حکمت یہ بھی چھپی رہتی تھی کہ جو بھی معجزہ ہوتا تھا وہ جس پیغمبر کا بھی معجزہ تھا اس زمانے کے لحاظ سے جو چیز اس زمانے میں عروج پہ ہوتی تھی وہ معجزہ ہوتا تھا۔ مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ کے دور میں طبابت علاج کا دورہ تھا، طب اپنے عروج پہ تھی، جسے کہیں کہ میڈیکل اپنے عروج پہ تھا۔ تو اب ہر انسان اپنی تھیوری پیش کر رہا تھا بیماری کے حوالے سے، مختلف بیماریوں کے حوالے سے۔ اب اگر وہاں پر حضرت عیسیٰ ایک ایسا کارنامہ دکھائیں کہ بیماری تو چھوڑیے، مردہ انسان زندہ ہو جائے، بھئی ساری بیماری کا علاج ہے لیکن موت کا علاج نہیں ہے۔ بڑے سے بڑے ڈاکٹر، بڑے سے بڑے اسپیشلسٹ، کتنا بھی بڑا ڈاکٹر ہو دنیا کا، موت کا علاج نہیں کر سکتا۔ اگر موت آ گئی ہے تو پھر اسے وہ زندہ نہیں کر سکتا ہے۔ اب ایسے عالم میں کہ جب ڈاکٹری کا اور طبابت کا ایک ماحول بنا ہوا ہے، اگر کوئی شخص آئے اور مردہ زندہ کرنے لگے تو پھر لوگ کہیں گے بھائی یہ تو ایسی طبابت ہے جس سے ہم عاجز ہیں۔ تو پھر وہ اس کی شخصیت، اس کی بزرگی اور اس کی لائی ہوئی چیز کا اعتراف کرنے میں سستی نہیں کریں گے اور فوراً کہیں گے کہ بھائی ہم اس کو مانتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کے دور میں بھی ایسا ہی ہوا۔ حضرت موسیٰ کے دور میں جادو کا بڑا ماحول تھا۔ جادو یعنی خارق العادہ کام کرنا، عادت سے ہٹ کے، جو نارمل طریقے سے آپ نہیں کر سکتے۔ تو ایک ایسا ماحول تھا حضرت موسیٰ کے دور میں۔ تو اللہ نے جب حضرت موسیٰ کو ید بیضا اور عصا کا جو معجزہ دیا تو آپ نے اپنے عصا کو اژدہا میں تبدیل کیا۔ وہی جادو سے ملتا جلتا کام بظاہر، لیکن معجزہ تھا۔ اچھا، ایک سوال یہاں یہ بھی ہے کہ کیسے ہم پہچانیں گے کہ معجزہ ہے یا جادو ہے؟ بھئی معجزے کی تعریف میں یہی کہا جاتا ہے کہ ہر وہ کام جو خارق العادہ ہو۔ خارق العادت یعنی عادت کے خلاف ہو، نارمل طور پر انسان نہیں کر سکتا، اسے کہتے ہیں معجزہ۔ اور ادعائے نبوت کے بھی ساتھ ہو۔ دوسری چیز، دوسری قید بھی ہے کہ معجزہ کب معجزہ ہوگا کہ جو شخص خارق العادت کام کر رہا ہے، لوگوں سے ہٹ کر کوئی کارنامہ دکھا رہا ہے، وہ کام ادعائے نبوت کے ساتھ بھی ہو، یعنی نبوت کا بھی دعویٰ کر رہا ہے۔ تو ممکن آپ کہیں مولانا اگر کوئی شخص جادو کرے اور جادو کے ذریعے ادعائے نبوت بھی کرے تو پھر ہم کیسے سمجھ پائیں گے کہ یہ شخص نبی ہے یا جادوگر ہے؟ تو اس میں دیکھیے عمدہ فرق جو مین ہے وہ یہ ہے کہ اگر معجزہ ہوگا تو پھر کوئی دوسرا شخص اس طریقے کا فعل یا دوسرا جادوگر اسے انجام نہیں دے سکتا اور اس کی توڑ بھی نہیں لا سکتا ہے۔ لیکن اگر جادو ہوگا تو دوسرا جادوگر اس کی توڑ لا سکتا ہے۔ یہ ہے معجزے اور جادو کا فرق۔ ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ معجزے اور جادو میں کیا فرق ہے؟ معجزہ وہ ہے جو خارق العادت ہو، عادت کے خلاف ہو، ادعائے نبوت کے ساتھ ہو اور کوئی دوسرا اس جیسا فعل انجام دینے سے عاجز ہو۔ دوسرا یعنی جو نبی نہیں ہے۔ اگر کوئی اور پیغمبر آ کے ظاہر کرے تو وہ بھی پیغمبر نہیں۔ جو پیغمبر نہیں ہے، جادوگر ہے، وہ ویسا کام نہیں کر سکتا، اس کا توڑ بھی نہیں لا سکتا۔ اس جیسا لانے سے عاجز ہو، یعنی اس کے شبیہ لائے گا لیکن اس کی توڑ نہیں لا سکتا۔ اب آپ دیکھیں حضرت موسیٰ کے معجزے میں ایسے ہی ہوا کہ حضرت موسیٰ نے جب عصا کو ڈالا ہے تو عصا تبدیل ہو گیا اژدہے میں، اور جادوگروں نے بھی اپنی رسیوں کو ڈالا تھا اور وہ تمام رسیاں چھوٹے چھوٹے سانپ میں تبدیل ہو گئی تھیں۔ لیکن جادوگر سمجھ گئے تھے کہ یہ ہمارا جو ہے وہ تو جادو ہے، لیکن یہ جو موسیٰ نے پیش کیا ہے، عصے کو اژدہا بنایا ہے، یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے۔ تو خود جادوگر بھی سمجھتا ہے کہ معجزہ کیا ہے، اور اسی لیے وہ حضرت موسیٰ پہ ایمان لائے۔ آمنت برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون، ہم عالمین کے رب پر ایمان لاتے ہیں، موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لاتے ہیں۔
اور پھر فرعون کو برداشت نہیں ہوا، اس نے کہا کہ لو تم تو جادوگر تھے ہی، اور یہ موسیٰ جو ہے تم میں سب سے بڑا جادوگر ہے۔ تو بہر صورت کہنے کا مقصد یہ ہے کہ معجزہ اس کام کو کہتے ہیں کہ جس سے جو دوسرا انسان، ہر انسان اس طرح کے فعل کے لانے سے عاجز ہے، اور اگر جادوگر کو آپ پیش کریں اور کہیں کہ جادوگر تو ایسا کام دکھا سکتا ہے، تو جادو کا توڑ ممکن ہے، کوئی دوسرا اس طریقے کا جادو کر سکتا ہے یا اس کا توڑ کر سکتا ہے، لیکن معجزے کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ تو معجزہ کہتے ہیں خارق العادت کام کو، جو عادت سے ہٹ کر۔ اب آپ دیکھیں کہ قرآن جو معجزہ ہے، ہم کہتے ہیں قرآن معجزہ ہے، تو قرآن جب نازل ہوا اس دور میں عرب میں کون سی چیز عروج پہ تھی؟ فصاحت و بلاغت، شعر و شاعری۔ جو بہترین شعر کہہ لے، جو بہترین فصاحت و بلاغت کے انداز میں گفتگو کر لے، ایک عجیب ماحول تھا۔ پورے سال میں جو فصیح و بلیغ کلام ہوا کرتے تھے عرب کے، وہ اکٹھا کیے جاتے تھے، اور ان کلاموں میں سے کچھ کلام کو چنندہ طور پر یعنی نکالا جاتا تھا، چھانٹا جاتا تھا، الگ کیا جاتا تھا، اور اسے خانہ کعبہ کی دیوار پر آویزان کر دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ اس سال کا بہترین فصیح و بلیغ کلام ہے۔ اب ایک سال تک خانہ کعبہ کی دیوار پر یہی رہے گا، ایک سال بعد پھر جب پروگرام ہوگا اور پھر جب محفلیں اور جشن اور شعر و شاعری کے کانفرنس اور لوگ جمع ہوں گے اور وہاں پہ ایک شعر اکٹھا کیے جائیں گے، تو پھر اس اگلے سال دوسرا شعر انتخاب ہوگا اور پھر خانہ کعبہ کی دیوار پر اس کو بھی آویزان کیا جائے گا۔ یہ ماحول تھا۔ تو ایسے دور میں جب فصاحت و بلاغت کا یہ عالم، ہر چیز، ہر باشخصیت انسان، ہر وہ انسان کہ جو سماج میں کوئی حیثیت رکھتا ہے اور جس کی بات کا اثر ہے، وہ اس چیز کی طرف توجہ رکھتا تھا کہ اس سال کا شعر بہترین کون ہے، کون کہہ رہا ہے اور کس نے کہا ہے، یعنی سماج کی جس چیز کی طرف توجہ تھی۔ اب ایسے عالم میں اللہ نے اپنے حبیب پر قرآن کو نازل کرنا شروع کیا، اسی لیے قرآن بار بار دعویٰ کر رہا ہے نا کہ آپ لے آئیے، اس جیسا لے آئیے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ وہ پورے سال بہترین اشعار کو کہتے تھے، اشعار کو اکٹھا کرتے تھے، اگر ان کے لیے ممکن ہوتا تو لے آتے، لیکن نہیں لا سکے۔ ایک سورہ انا اعطیناک الکوثر جب نازل ہوا، سورہ کوثر، جو کہ معنی کے لحاظ سے بھی خود ایک عظیم معجزہ ہے، کہ قرآن کا جو اعجاز ہے، عرض کریں گے ابھی کہ کن حوالوں سے قرآن میں اعجاز پایا جاتا ہے۔ تو سورہ انا اعطیناک الکوثر جب خانہ کعبہ کی دیوار پہ آویزان کیا گیا، تو وہی معلقات سبعہ یعنی 7 شعر جو تھے اور خانہ کعبہ کی دیوار پہ لٹکائے گئے تھے اس سال کے، جس سال سورہ کوثر نازل ہوا، تو جب سورہ کوثر کو آویزان کیا گیا تو ان لوگوں نے ان اشعار کو ہٹا لیا۔ کیوں ہٹا لیا؟ کیونکہ انہیں لگا کہ اس کے مقابل میں ہمارے اشعار وہ فصاحت و بلاغت نہیں رکھتے۔ تو اب یہ چیز جو اس زمانے کے ماہر اور ہنرمند افراد نے اعتراف کیا، اس کو آپ کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ تو یہ حکمت معجزہ ہے کہ جس زمانے میں جو چیز عروج پر ہو، کیونکہ جب عروج پر ہوگا تو ہر انسان کی اس کی طرف توجہ ہوگی اور اس کو وہ اہمیت دے گا کہ ہاں یہ چیز فصاحت و بلاغت کون بہترین پیش کر رہا ہے۔ اب اگر کوئی آ جائے کہ جو ایسی فصاحت و بلاغت پیش کر دے جو اور لوگ لانے سے عاجز ہیں، تو سب اس کی شخصیت کو اعتراف کر لیں گے، کہیں گے ہاں بھائی تم نے عجیب چیز پیش کر دیا، کیونکہ اس کی اہمیت ہے۔ ایک ایسی چیز نہیں کہ سماج میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، آپ اچھے سے اچھا لائیے، کوئی معنی نہیں رکھتا۔ تو حکمت معجزے میں یہ بھی ہے کہ جس زمانے میں معجزہ پیش کیا جا رہا ہے، وہ اسی زمانے کے تقاضے کے لحاظ سے اس کو پیش کیا جائے، جو چیز عروج پر ہے۔ اچھے بسا جیسے کہ آج کے ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، ہمارے آخری امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائیں تو وہ بھی، کیونکہ ہماری روایات و حدیث میں ملتا ہے کہ علم جو کہ ابھی 3 حرف ہے، اس ٹائم 27 حرف کھل جائیں گے، اس طرح کے مضامین،
کہ ابھی محدود ہے، اس وقت علم بڑھ جائے گا، تو کچھ ایسی چیزیں پیش کریں کہ دنیا کی ٹیکنالوجی فیل اس معنی میں ہو جائے کہ وہ ایسی ٹیکنالوجی جو امام اور امام کے چاہنے والے پیش کر رہے ہیں اس سے مبہوت رہ جائیں، اور پھر وہ ان کی ذات کا، ان کی شخصیت کا اعتراف کر لیں۔ ممکن ہے، یقینی طور پہ اگر ہم نہیں کہہ سکتے تو امکان کے طور پر، احتمال کے طور پر کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جو علم آئے گا وہ کن چیزوں کو واضح کرے گا۔ اور معجزے کا بھی تقاضا یہی ہے کہ زمانے میں جو چیز عروج پر ہے اس کے لحاظ سے پیش کی جائے۔ تو آج کے زمانے میں یا جس وقت امام کا ظہور ہوگا، یقیناً دنیا ٹیکنالوجی کی طرف جا رہی ہے اپنی طاقت کو، اور وہ دشمنان اسلام جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ ہمارے وقت کا امام جب ظہور کرے گا تو وہ پوری دنیا پہ ان کی حکومت ہوگی، اور حضرت عیسیٰ آئیں گے، ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، تو وہ بھی اپنے کو ہر اعتبار سے تیار کیے ہوئے ہیں۔ کہیں کوئی شخصیت، کوئی شخص اگر سر اٹھاتا ہے اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے تو وہ ڈرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ وہی منجی ہو جو ہمیں ہلاک کرے۔ اور وہ ابھی بھی دجال کی چیزوں کو پیش کرتے ہیں۔ ایک آنکھ کا انسان، آپ دیکھیے اہرام مصر جو یوں بنا ہوا ہے، وہ اہرام مصر پہ آپ دیکھیے، یا بہت اور ایک آنکھ کرنسی پہ بھی دنیا کے آپ دیکھیے، تو وہ ایک آنکھ کا انسان بنا ہوا ہے دجال، یعنی جو ان کی طرف سے ہوگا، جو ان کی حمایت کرے گا، تو ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو چہ بسا کہ وہ اپنے اعتبار سے، یعنی یقیناً وہ اپنے کو آمادہ کرے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی ایسا آئے گا تو ہم مقابلہ کریں گے۔ تو اب مقابلہ، جیسے کہ پیغمبر نے فصاحت و بلاغت کا مقابلہ اعجاز قرآن کے ذریعے کیا، تو ہمارے وقت کے امام ممکن ہے اس دنیا کی ٹیکنالوجی کا مقابلہ اپنے اس علم کو پیش کر کے جو 27 حرف میں ہوگا، دنیا کی ٹیکنالوجی کو مبہوت کر دیں، اور پھر سب آپ کی شخصیت اور آپ کی ذات کا اور آپ کے مقام اور مرتبے کا اعتراف کریں، اور سب آپ کے پرچم کے نیچے جمع ہو جائیں۔ ممکن ہے، کیونکہ معجزے میں ایک حکمت یہ بھی ہے، ایک پوائنٹ ہے جس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ زمانے کے اعتبار سے ہوگا، اور جب تک آپ لوگوں سے ہٹ کر کوئی کارنامہ نہیں دکھاتے ہیں تب تک لوگ آپ سے متاثر نہیں ہوتے۔ آج کی دنیا میں بھی ایسا ہے، ہر ڈپارٹمنٹ میں ایسا ہے، اگر آپ کچھ الگ کر کے نہیں دکھاتے جو دوسرے نہیں کر سکتے ہیں، تب تک لوگ آپ کی شخصیت کو نہیں مانتے۔ کب لوگ آپ کی شخصیت کا اعتراف کرتے ہیں، آپ کی بزرگی، آپ کی بلندی، آپ کے مرتبے اور آپ کی شخصیت سے متاثر ہوتے ہیں، مبہوت ہوتے ہیں، جب آپ کچھ ایسے کارنامے دکھائیں جو دوسرے نہ کر سکتے۔ یہ انسان کی فطرت میں، انسان کے مزاج میں، تو اللہ نے اپنے حبیب کو ایسا معجزہ دیا جو زمانے کے تقاضے کے لحاظ سے تھا، تو اسے کہتے ہیں معجزہ۔ اب قرآن بھی انہی معجزات میں سے ہے جو اللہ نے اپنے پیغمبروں پہ نازل کیا زمانے کے تقاضے کے لحاظ سے۔ اور ایک خوبی یہ ہے اس معجزے کی کہ یہ معجزہ مکتوب شکل میں موجود ہے۔ جیسے دوسرا معجزہ ہوا تو ایک عمل تھا جو ظاہر ہوا، ختم ہو گیا۔ حضرت موسیٰ نے عصا کو اژدہے میں تبدیل کیا، تو یہ ایک فعل تھا جو عصا اژدہے میں تبدیل ہوا اور ان کے سانپوں کو کھا گیا، اور اس کے بعد دوبارہ عصا بن گیا۔ حضرت موسیٰ بھی چلے گئے، عصا بھی چلا گیا۔ حضرت عیسیٰ نے کسی مردے کو زندہ کیا، وہ مردہ زندہ ہوا، پھر کچھ دن زندہ رہا ہوگا، اس کے بعد اس دنیا سے چلے گئے۔ حضرت عیسیٰ بھی چلے گئے۔ لیکن قرآن فصاحت و بلاغت ایک مکتوب معجزہ ہے، یہ بھی اللہ کی حکمت جس کا سلسلہ قیامت تک جانے والا ہے۔ اور بھی چیزیں اللہ نے اپنے حبیب کو معجزے کے طور پر دیا، لیکن یہ معجزہ زندہ جاوید ہے، یہ بھی اللہ کی حکمت بھی کی۔ دیکھیے اللہ نے ہمیں خلق کیا ہے، اللہ کے ہی ہم بنائے ہوئے ہیں، وہ جب ارادہ کر لے کہ بشریت کو ہمیں کس طریقے سے چلانا ہے، تو پھر اس کی قدرت کے آگے، اس کے ارادے کے آگے ہم سب کا ارادہ بیکار ہوتا ہے۔ اذا اراد اللہ بشیء ان یقول لہ کن فیکون، تو اس کی حکمتیں ان تمام امور میں چھپی ہوئی۔ اب ایک ایسا معجزہ دیا، کیونکہ بار بار نبی نہیں آنا تھا، پیغمبر کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو رہا تھا کہ کوئی اور نبی آتا پھر وہ نیا معجزہ دکھاتا، تو اب کیسے یہ سلسلے کو قیامت تک لے چلیں؟ ایک ایسا معجزہ
جو مکتوب شکل میں ہے اور ہر زمانے میں اس کا چیلنج موجود ہے کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، اگر تمہیں شک ہے اس قرآن کے بارے میں، اس کی فصاحت و بلاغت کے بارے میں، اس کے اعجاز کے بارے میں، اس کے انداز بیان اور انداز گفتگو کے فصیح و بلیغ، اور یہ کہ یہ حیران کن بیان ہے اور اس طریقے کا بیان آپ پیش نہیں کر سکتے، اگر شک ہے تو فاتوا بسورۃ من مثلہ، آج بھی قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ ایک سورہ لے آئیے۔ کیوں کوئی ایک سورہ لا کے آج کے زمانے میں بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ایک سورہ میں پیش کر رہا ہوں اور تمام لوگ یہ کہیں کہ ہاں یہ فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے یہ سورہ یہ جملہ یہ شعر یا یہ جو بھی چیز عربی میں بیان کی جائے اس کی فصاحت و بلاغت قرآن سے کے برابر ہے یا قرآن سے زیادہ ہے۔ یہیں پر بعض لوگ گمراہ ہو گئے، نظریے صرفہ کے قائل ہو گئے۔ کیوں گمراہ ہوئے؟ کیونکہ کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کلام ہے اور ہم بھی کلام پیش کر رہے ہیں، ہم بھی شعر کر رہے ہیں، لیکن دل اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ یہ قرآن میں یہ کلام جو ہم نے پیش کیا ہے وہ معیار کے اعتبار سے، فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے قرآن جیسا ہے۔ دل کیوں نہیں مان رہا ہے؟ کوئی نہیں ماننے کو تیار ہوتا، آج بھی اگر پیش کیا جائے، کیا وجہ ہے؟ تو بعض لوگوں نے کہا نہیں یہ اعجاز نہیں ہو سکتا، یہ صرفہ ہے، یعنی اللہ نے لوگوں کے ذہنوں کو منصرف کر دیا ہے کہ وہ کبھی بھی قرآن کے مقابل میں کسی کلام کو مان ہی نہیں سکتے، اعجاز قرآن اس حوالے سے بعض لوگ یہاں چلے گئے، یہ نظریہ قائل ہو گئے۔ بہر صورت چاہے وہ صرفہ کے قائل ہوں اور چاہے وہ خود قرآن کے اعجاز کے، یہ سب مانتے ہیں کہ قرآن جیسا کلام ہم نہیں پیش کر سکتے۔ بھائی اگر صرفہ کے بھی فرض کر لیں ہم کہ آپ نظریے صرفہ کے بھی قائل ہیں کہ اس جیسا کلام کتنا بھی اچھا کلام پیش کیا جائے، ذہن کسی کا یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوگا کہ اس کا معیار قرآن جیسا معیار ہے، تو یہ بھی تو ایک معجزہ ہی ہے، یہ بھی تو اللہ کا ارادہ ہے، پھر بھی اللہ کو مان لو۔ قرآن اسی لیے تو آیا ہے کہ یہ بتائے کہ کوئی ذات ہے جس کا ماننا ضروری ہے اور جو ہم سب پہ ناظر ہے، محیط ہے، احاطہ کامل رکھتی ہے، تو اسی حوالے سے مان لو کہ یہ قرآن کیسے ہے کہ ہم ایسا کلام پیش ہی نہیں کر سکتے۔ کون ہے جو اس ذہن کو منصرف کر رہا ہے؟ اگر نظریہ صرفہ کو بھی آپ مانتے ہیں تو بہر صورت اعجاز قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو صرف فصاحت و بلاغت کے حوالے سے اعجاز قرآن نہیں ہے کہ قرآن فصیح ہے، اس کا انداز گفتگو نہیں، محتوا اور معانی کے لحاظ سے بھی ایسے فصیح۔ بھائی دیکھیں آج کا زمانہ جو ہے، جس تھیوری کو، جن چیزوں کو ہم بہت ہی فکر کے بعد، ایک عمر کے بعد پیش کرتے ہیں، اور پیش کرتے وقت ہمیں شک بھی رہتا ہے کہ یہ تھیوری پتہ نہیں کس حد تک صحیح ہے، 100% صحیح ہے یا 80% صحیح ہے یا 60% یہ تھیوری صحیح ہو سکتا ہے، کہیں یہ تھیوری ٹوٹ جاتی ہو، لیکن انہی تھیوری کو قرآن نے 1400 سال پہلے بہترین انداز میں اور ایک ایک لفظ میں پیش کیا۔ کون ایسا کلام کر سکتا تھا؟ ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی۔ جائیے آپ دنیا کے کسی بھی مرحلے میں انسان کو تجربی لحاظ سے، اب یہ کون سا علم ہے؟ اس کو علم روان شناسی کہہ لیجئے، علم نیرو شناسی کہہ لیجئے، جو بھی کہہ لیجئے، ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، ایک جملہ قرآن کہہ رہا ہے لیکن کیا حکمت کی بات کو بیان کر رہا ہے کہ یہ قانون ٹوٹنے ہی نہیں والا ہے۔ انسان کی فطرت میں یہ پایا جاتا ہے کہ جب وہ اپنے کو بے نیاز پاتا ہے، مستغنی پاتا ہے، اور یہ دیکھتا ہے کہ ہم کو اب کسی کی ضرورت نہیں ہے یا سامنے والے کی ضرورت نہیں ہے، تو اسی وقت سے اس کا طغیان، اس کی بغاوت، اس کی مخالفت شروع ہو جاتی ہے۔ ایک جملے میں کیا قانون اسلام نے اور قرآن نے پیش کر دیا۔ فصاحت و بلاغت کے حوالے سے آپ دیکھیے قرآن کیسے معجزہ ہے۔ آپ جائیے یہ تھیوری دیکھیے، جہاں بھی انسان تھوڑی سی مخالفت کرنا شروع کرے گا آپ کی، اسی وقت ہوگا جب وہ اپنے کو دیکھتا ہے کہ اب ہمیں ان کی ضرورت نہیں، اب میں ان سے کوئی ضرورت نہیں، مجھے نیاز نہیں۔ بزنس ہو، پرسنل لائف ہو، فیملی میٹر ہو، میاں بیوی کے مسائل ہوں، باپ بچے کے مسائل ہوں،
جہاں بھی بھائی بھائی کے مسائل ہوں، جیسے ہی انسان یہ احساس کرتا ہے کہ اب ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے، فوراً وہ اپنی مخالفت کا اظہار کرنا شروع کرتا ہے۔ اب یہی ایک رول جو اسلام نے، جو انسان سوچے کہ کہاں ہے کہاں نہیں ہے، ایک جملے میں پیش کر دیا۔ تو فصاحت و بلاغت و مفہوم و معانی کے لحاظ سے بھی قرآن معجزہ ہے، بہترین مفاہیم و معانی پیش کیے۔ عرض کیا تھا ہم نے کہ دو چار ایسی مثالیں عرض کرتے چلیں گے۔ یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ۔ آپ سوچئے، غور کریے، غور و طلب کی ضرورت ہے۔ انسان اپنے نفس پر بصیرت رکھتا ہے، آگاہ ہے، اپنے نفس سے آگاہ ہے، اپنے نفس سے بصیرت رکھتا ہے، اپنے نفس پر کامل احاطہ رکھتا ہے، کامل طور پر اپنے نفس کے بارے میں جانتا ہے کہ اس کا نفس کیسا ہے۔ ولو القی معاذیرہ، اگرچہ وہ عذر پیش کرتا رہے۔ وہ ہمارے یہاں کتنا ہوتا ہے کہ ہم اپنے کام کے لیے دوسروں کے سامنے کتنا عذر پیش کرتے ہیں، ارے وہ ایسا ہو گیا، اگر ویسا ہو گیا، لیکن ہم کو پتہ ہے کہ کیا کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے۔ اب دیکھیے ایک جملے میں ایک لائن بھی نہیں پوری، الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ۔ اب انسان جب سائیکولوجک طور پہ اپنے کو دیکھتا ہے اور دوسروں کی زندگی میں دیکھتا ہے تو ہر انسان عذر پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں نے ایسا کیا تو یہ عذر تھا، میں نے ایسا کیا تو یہ عذر تھا۔ لیکن یہ سب عذر بھائی دوسروں کے لیے ہے، دوسرا جو آپ کے باطن سے آگاہ نہیں ہے عذر پیش کر رہے ہو، خدا کے لیے کوئی عذر نہیں ہے۔ خدا سب کے دل سے آگاہ ہے، جانتا ہے کہ آپ جو کر رہے ہو اور جو عذر پیش کر رہے ہو وہ عذر ہے یا نہیں ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ عذر ہے یا نہیں ہے۔ کتنی بلند بات کو ایک جملے میں قرآن نے بیان کر دی، کیسے کلیات قوانین کو قرآن نے، یعنی وہ جو انسان کی شہ رگ ہے، انسان کی فطرت کی، انسان کے مزاج کی، اس پر قرآن نے انگلی رکھ دیا۔ تو یہ حکمت و بلند پایا باتیں کون کر سکتا ہے؟ آج ہم کر لیتے ہیں تو قرآن کے سائے میں، تعلیمات اہل بیت کے سائے میں۔ اس طرح کی اور بھی مثالیں قرآن میں بہت سی ہیں۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے صاحبان عقل، اے صاحبان بصیرت، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ آپ کہیں گے یہ کون سی بات ہوئی؟ جب قصاص کریں گے تو ہم تو اسے قتل کریں گے، جب قتل کریں گے تو موت ہے، تو یہ حیات کہاں سے تصور ہو گیا؟ جب قصاص کریں گے، قصاص یعنی اگر کسی نے کسی کو بے وجہ قتل کر دیا ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو بھی قتل کیا جائے، اسے کہتے ہیں اسلام میں قصاص۔ تو اب وفی القصاص حیات یا اولی الالباب، ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، ایک لفظ ہے، ایک جملہ ہے، جہاں پر موت ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ تو موت ہو رہی ہے، ایک تو مر گیا، دوسرا بھی مر رہا ہے، چلیے ایک کو مار دیا، جیسے بھی مار دیا، غصے میں مار دیا یا عقل نہیں کام کی، جو بھی جذبہ ہو گیا، انسان ہے، غلطی ہو جاتی، مار دیا غصے میں آ کے، تو اب ایک مر گیا تو دوسرے کیوں مار رہے ہو بھائی؟ یہی تو انسان کے ذہن میں سوال آئے گا۔ تو ایک مرنے سے دوسرے کو کیا مارنے کی ضرورت ہے؟ لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں، یہ دوسرے کا مارنا موت نہیں ہے بلکہ حیات ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، کیونکہ اگر یہ اس ایک مارنے والے کو سزا نہیں ملے گی تو کل دوسرا کسی تیسرے کو مارے گا، تیسرا کسی چوتھے کو مارے گا، چوتھا کسی پانچویں کو مارے گا، اور ایک فضا بنتی جائے گی کہ لوگ ایک دوسرے کو بے وجہ قتل کریں گے۔ ایک کو سزا دے کے کتنے لوگوں کو مرنے سے تم روک سکتے ہو؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، جہاں موت ہے وہیں عین حیات ہے۔ یہ کون بتا رہا ہے؟ اتنی حکمت کی باتیں قرآن پیش کر رہا ہے۔ قرآن تو قرآن صرف فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے، انداز گفتگو، اسلوب کلام کے لحاظ سے معجزہ نہیں ہے، بلکہ معنی اور محتوا میں بھی قرآن کی گفتگو اتنی بلند اور اتنی حکمت پر ہے، اتنی بلند پایا ہے، اتنی حکمت پر ہے، اتنی عروج پر ہے کہ ہر انسان ان چیزوں کو درک نہیں کر سکتا ہے۔ بہت سی ایسی مثالیں ہیں کہ قرآن نے حکمت کی باتیں کی ہیں۔ تو فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے اگر ہم دیکھا جائے
یعنی ظاہری فصاحت و بلاغت سے ہٹ کر محتوا اور معنی کے فصاحت و بلاغت کو بھی دیکھیں تب بھی قرآن معجزہ ہے. تو کیسے ہم اس کا مثل لا سکتے ہیں؟ خلق الانسان ضعیفا، ایک جملہ کا ہے نا، انسان ضعیف ہے. کتنا اکڑتا ہے، کتنے لوگ ہیں جو سوچتے ہی نہیں کہ میں کمزور ہوں. اب یہ انسان کے شہرک پوائنٹ پر ہاتھ رکھے گی، مجھ سے بڑا کون ہے، مجھ سے بڑا اور کون ہو سکتا ہے؟ اب بتائیے کتنا انسان محدود ہے، کیونکہ وہ اپنے جیسے انسان کو دیکھتا ہے جو اس سے کمزور ہے، جو اس سے مالی لحاظ سے کمزور ہے، جو اس سے بدن کے لحاظ سے کمزور ہے، جو اس سے صحت کے لحاظ سے کمزور ہے، جو اس سے سورس کے لحاظ سے کمزور ہے. سورس نہیں اس کے پاس، ان کے پاس سورس ہے، طاقت ہے، لوگ ہیں. اب یہ سوچتا ہے کہ مجھ سے بڑا کون ہو سکتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے نہیں، تم غلط فکر میں ہو، تم انسان کمزور پیدا کیے گئے ہو، تھوڑا تک غور تو کرو. بڑے سے بڑا انسان ملک کا، دنیا کا جو سب سے بڑا طاقتور انسان آپ سوچ لیں، جس کو آپ سپر پاور کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، سب کے سب ضعیف پیدا کیے گئے. تو ایسی چیزوں کی طرف، ایسے بلند معارف کی طرف قرآن اشارہ کر رہا ہے. تو قرآن کا اعجاز غیر قابل انکار ہے، اور آج کے زمانے میں بھی قرآن یہ دعویٰ کر رہا ہے. قرآن کا جو دعویٰ ہے، مبارزہ ہے، جواب کو جو طلب کر رہا ہے، وہ قیامت تک کے لیے. حدیث ہم نے عرض کیا تھا کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن ہر زمانے میں جدید ہے. یہ نہیں ہے کہ آج کا زمانہ ہے تو قرآن پرانا ہو گیا. یہی تو اس کی فصاحت و بلاغت و اعجاز معنی و محتوا کا کمال ہے کہ کسی بھی زمانے میں قرآن پرانا نہیں ہو سکتا. آئیے قرآن کے حوالے سے ایک دانشمند جس نے قرآن کو بہترین الفاظ میں اس کی فصاحت و بلاغت کو تعریف کیا ہے، اس کے کچھ جملات کو آپ کے سامنے پیش کریں اور آپ کی زحمت کو ختم کریں. نوروسی جو عالم اسلام کے ایک دانشمند ہیں، انہوں نے قرآن کی تعریف میں کیا بہترین جملات فرمائے. فَإِن قُلْتَ الْقُرْآنُ مَا هُوَ، اگر تم یہ کہو کہ قرآن کیا ہے، قرآن کی تعریف کر کے بتائیے. ویسے تو قرآن کی تعریف صحیح معنی میں کی نہیں جا سکتی، کیونکہ ہم اس مرحلے میں ہی نہیں ہیں کہ قرآن کی تعریف کریں. تعریف کا قانون یہ ہے کہ معرف یعنی تعریف کرنے والا، اور معرف یعنی جس کی تعریف کی جا رہی ہے، معرف کا مرتبہ اور مقام اور علم اور تمام چیزیں معرف سے جس کی تعریف کی جا رہی ہے بلند ہونا چاہیے. تو ہم کیا قرآن کی تعریف کریں گے، لیکن ایک توصیف بیان جسے کہہ سکتے ہیں. ورنہ حقیقی تعریف قرآن کی وہی کرے گا جس نے قرآن کو نازل کیا ہے اور جن پر قرآن نازل ہوا ہے، جو قرآن ناطق ہے. نوروسی نے کہا کہ اگر آپ ہم سے پوچھیں فَإِن قُلْتَ الْقُرْآنُ مَا هُوَ، تو ہم قرآن کی تعریف میں کہیں گے کہ هُوَ الرَّحْمَةُ الْأَزَلِيَّةُ لِهَذِهِ الْكَائِنَاتِ، قرآن اس کائنات کے لیے رحمت ازلی ہے، ہمیشہ رہنے والی رحمت. رحمت ازلی، ازل یعنی ہمیشہ، یعنی ایک ایسی رحمت نہیں. قرآن کا وجود اس امت کے لیے رحمت ہے. قرآن پہ اعتراض کرنے والے سن لیں، قرآن کا وجود اس امت کے لیے رحمت ہے. جس طریقے سے قرآن ناطق کا وجود اس امت کے لیے رحمت ہے، اسی طریقے سے قرآن صامت کا وجود اس امت کے لیے رحمت ہے. ور ترجمان العبدی لألسنتہا، یعنی یہ قرآن اس کائنات کے لیے ترجمہ ازلی ہے اور ابدی بھی ہے، ہمیشہ کے لیے زبان کائنات کو، یعنی کائنات کی جو زبان ہے. کائنات کیسے بولتی ہے؟ تو کہتے ہیں کائنات کیسے بولتی ہے، اگر آپ کو سمجھنا ہے تو قرآن پڑھ لیجیے. قرآن پڑھیں گے یہ سمجھیں گے گویا کائنات بول رہی ہے. زمین کیسے بنی، چاند کیسے بنا، ستارے کیسے بنے، ستاروں کا سیر کیسے ہوتا ہے، سورج اپنے محور سے کیسے نکلتا ہے، چاند اپنے محور پہ کیسے ڈوبتا ہے، دن رات میں کیسے تبدیل ہوتی ہے. یہ تمام چیزیں
اگر آپ کو سمجھنا ہے تو قرآن پڑھیے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں ترجمان العبدی لألسنتها، قرآن جو ہے زبان کائنات کا ترجمان ہے۔ اگر کائنات کی زبان کو سمجھنا ہے تو قرآن پڑھ لو کہ کائنات ہم سے کیا کہہ رہی ہے۔ قرآن پڑھو گے گویا کائنات کا ایک ایک حصہ ہم سے گفتگو کر رہا ہے۔ وَمُفَسِّرُ کتاب العالم، قرآن عالم کی جو کتاب ہے، پوری دنیا کی جو کتاب ہے اس کو تفسیر کر رہی ہے۔ پوری دنیا کی کتاب کو اگر سمجھنا ہے تو قرآن پڑھ لو گے، سمجھ میں آ جائے کہ دنیا کی کتاب کیا کہہ رہی ہے۔ اسے کہتے ہیں قرآن۔ وَقَضَى هُوَ كَشَّافٌ لِمَخْفِيَاتِ كُنُوزِ الْأَسْمَاءِ، اسی طریقے سے قرآن اسماء المستترہ یعنی کچھ ایسے نام ہیں، کچھ ایسے رموز ہیں، کچھ ایسے راز ہیں جو چھپے ہوئے ہیں۔ اگر ان راز کو تلاش کرنا ہے تو آپ کو قرآن کے پاس جانا پڑے گا۔ اسماء مستترہ، چھپے ہوئے اسماء، چھپے ہوئے راز کو اگر کشف کرنا ہے تو آپ کو قرآن کے خزانے میں جانا پڑے گا اور وہاں سے وہ راز آپ نکال کے لا سکتے ہیں۔ هو کشاف لمخفیات کنوز الاسماء المستترہ فی صحائف السماوات والارض، زمین اور آسمان کے صحیفوں میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں، زمین کے صحیفے میں، آسمان کے صحیفے میں، یعنی زمین و آسمان کو ایک صحیفہ سمجھ لیجئے، ایک کتاب، ایک کاپی کی شکل میں سمجھ لیجئے، جس میں بہت سی چیزیں لکھی ہوئی ہیں، بہت سی چیزیں بیان ہو رہی ہیں، بہت سے رمز، بہت سے راز، بہت سے کوڈز بیان ہو رہے ہیں۔ اگر ان کو سمجھنا ہے تو قرآن کے پاس آ جائیے، قرآن بتائے گا کہ اسرار عالم کیا ہے۔ وَقَضَى هُوَ مُفْتَاحٌ لِحَقَائِقِ الشُّؤُونِ الْمُسَخَّرَةِ فِي سُطُورِ الْحَادِثَاتِ، اسی طریقے سے اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ دنیا میں جو چیزیں، جو حوادث رخ دے رہے ہیں، جو چیزیں پیش آ رہی ہیں، مثال طور پہ یہ بلا کورونا آئی، یا جو بہت سے حوادث و مشکلات، یہ آسانیاں یا جو ترقیاں یا بہت سی چیزیں جو دنیا میں حوادث یعنی ہر وہ چیز جو انسان انجام دے رہا ہو، پیش آ رہی ہیں یا انسان سے ہٹ کے اعمال انسانی میں نہیں ہیں لیکن پیش آ رہی ہیں، اگر ان کے راز کو سمجھنا ہے تو اس کی چابی بھی قرآن ہے۔ قرآن سے اس کے راز کہیں تک سمجھ میں آ جائیں گے۔ ایسا ہی نہیں ہے کہ حدیث میں ملتا ہے کہ اگر ابو ذر کو پتہ چل جائے کہ سلمان کا مرتبہ کیا ہے تو ابو ذر یہ کہیں گے کہ رحم اللہ قاتل سلمان، اللہ سلمان کے قاتل پر رحمت نازل کرے۔ یہ اسرار عالم، یہ معرفت قرآن میں چھپے ہوئے ہیں، اور وارثان قرآن ایسے ہی نہیں ہے کہ مولائے کائنات شب کی تاریکی میں جا کر کنویں میں اپنے علم و اسرار کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے جسے میں یہ اسرار دوں، اور میں اس اسرار کو کنویں میں بیان کر رہا ہوں۔ اس عالم سے جو ظاہری عالم ہے، جس کو ہم سوچ رہے ہیں، اس کے ماوراء بہت سی چیزیں ہیں جس سے ہم غافل ہیں، اور جن کو اللہ نے توفیق دی ہے اس مراحل تک پہنچیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ عالم کے پیچھے کیا چیزیں ہیں، کیا رموز ہیں، کیا چیزیں ہیں۔ تو اگر شؤون مسخرہ فی سطور الحادثات، جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے، اگر اس کے شؤون کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کی چابی بھی قرآن ہے۔ فَقَضَى هُوَ لِسَانُ الْغَیْبِ فِی عالم الشہادۃ، علم غیب کی زبان قرآن ہے۔ علم غیب اگر آپ کو سمجھنا ہے کہ غیب میں کیا ہو رہا ہے، قرآن میں موجود ہے۔ اب یہ کہ کون اس قرآن کی معنویات اور ان کے رموز سے ہمیں آشنا کر سکے اور کیسے ہم وہاں تک پہنچ سکیں، یہ واقعاً چہ بسا بہت ریاضت، بہت اطاعت، بہت بندگی اور بہت خلوص نیت کی ضرورت ہے کہ ہم رموز قرآن تک پہنچ سکیں۔ وَقَضَى هُوَ خَزِینَۃُ الْمُخَاطَبَاتِ الْأَزَلِیَّةِ السُّبْحَانِیَّةِ وَالْتِفَاتِ الْأَبَدِیَّةِ التَّرْجُمَانِیَّةِ وَقَضَى هُوَ أَسَاسٌ وَہندسٌ، بنیاد ہے، ہندسہ ہے،
جسے آپ کہیں کہ فزک اور اس طرح کی چیزیں بھی قرآن میں آپ کو ملیں گی۔ وَالشَّمْسُ هَذَا الْعَالَمَ الْمَانَوِي، اس مانوی عالم کا سورج قرآن سے چمکتا ہے۔ کیا تعریف کی ہے نوروسی نے قرآن کی۔ اس مانوی عالم اسلام کا اگر سورج کہیں سے چمکتا ہے جس سے پورا عالم اسلام روشن ہے تو وہ قرآن ہے۔ بے شک ایسے ہی ایک قرآن ناطق ہے جو اس عالم کو روشن کیے ہوئے ہے، اور ایک قرآن صامت جو دونوں ساتھ ساتھ ہیں، جو دونوں ایک دوسرے کے مددگار بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، مبین بھی ہیں، اس سے یہ عالم چل رہا ہے۔ ختم کریں، گفتگو طولانی ہے۔ وَقَضَى هُوَ خَرِيطَةٌ لِلْعَالَمِ الْأُخْرَى وَقَضَى هُوَ قَوْلٌ شَارِ وَتَفْسِيرٌ وَاضِحٌ۔ قرآن واضح تفسیر ہے، واضح بیان ہے۔ اگر آپ کو کچھ سمجھنا ہے اس عالم سے، کچھ معرفت حاصل کرنا ہے تو در قرآن پر آ جائیں۔ عزیزوں، قرآن کی صحیح معرفت اور قرآن کی صحیح معلومات اگر لینا ہے تو صرف اور صرف اہل بیت کے در پر نوکری کرنے اور گدائی کرنے اور نوکری کرنے، اہل بیت کے در کا فقیر بننے کے بعد ہی کچھ مل سکتا ہے معرفت قرآن اور معرفت عالم۔